صدیوں پرانی بات ہے جب عرب کے صحرا اپنی گہرائیوں کے باعث مسافروں کے لیے خوف اور حیرت کا سرچشمہ ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں بصرہ سے بغداد تک پھیلے ہوئے قافلے اکثر ریت کے طوفانوں میں گم ہو جایا کرتے اور بعض اوقات ان کے بارے میں دوبارہ کوئی خبر تک نہ آتی۔ انہی دنوں میں ایک نوجوان تاجر زید بن عمر اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک طویل سفر پر نکلا۔ زید کا والد بصرہ کا ایک مشہور تاجر تھا، مگر اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس نے اپنا سارا کاروبار زید کے سپرد کر دیا تھا۔ زید نہایت حسین اور خوش اخلاق لڑکا تھا، مگر اس کے دل میں دولت کی محبت آہستہ آہستہ اس طرح جڑ پکڑ چکی تھی کہ اس کی نیت میں حرص اور غرور پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا، دنیا میں عقل مند وہ ہی ہے جو زیادہ پیسہ کمائے، چاہے اس کے لیے دوسروں کا حق ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ اس کا باپ اسے بار بار سمجھاتا کہ بیٹا، دولت اصل دولت نہیں بلکہ نیک نیتی، سچائی اور انصاف اصل سرمایہ ہے، مگر زید ان کی باتوں کو محض بوڑھوں کی نصیحت سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیتا۔ ایک دن وہ اپنے خچروں اور غلاموں کے قافلے کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس کے پاس قیمتی کپڑے، خوشبوئیں اور سونا چاندی موجود تھا۔ سفر کے آغاز میں موسم خوشگوار تھا، مگر چند دن بعد جب وہ وادی نور کے سنسان میدانوں سے گزر رہا تھا تو اچانک ریت کا ایسا شدید طوفان آیا کہ دن رات میں بدل گیا۔ قافلے کے بہت سے لوگ بچھڑ گئے، خچر بھاگ گئے اور زید کے پاس صرف ایک چھوٹا سا تھیلا رہ گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب آسمان صاف ہوا تو زید نے خود کو ایک ویران میدان میں پایا، جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ سخت پیاسا اور بھوکا تھا۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے پہلی بار اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اس نے خود سے کہا، شاید یہی انجام ہے لالچ کا، مگر فوراً اس نے یہ خیال جھٹک دیا اور بولا، نہیں، میں اپنی عقل سے یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کر لوں گا۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک رات جب وہ بھوک سے نڈال زمین پر لیٹا ہوا تھا تو اچانک ایک خچر اسے دکھائی دیا اور اس کی طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ زید چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ آواز انسانی جملے کی طرح تھی، مگر مدھم اور کمزور۔ خچر نے آنکھیں کھولی اور زید کو گورنے لگا۔ زید کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خچر کی آنکھوں میں ایسا دکھ تھا جو انسانی آنکھوں میں کم ہی دکھائی دیتا۔ زید نے سہمتے ہوئے پوچھا، کیا تم بول رہے ہو؟ خچر نے ایک گہری سانس لی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے اندر ہو، پھر بولا، میں بول نہیں رہا، تم پہلی بار سن رہے ہو۔ زید کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گر گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ یہ جادو ہے یا خواب؟ خچر نے گردن جھکائی اور بولا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان تھا، مگر میرے گناہوں نے مجھے اس شکل میں بدل دیا۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی، مگر تمہارا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہیں، تم بس وقت کے انتظار میں ہو۔ زید کے دل پر جیسے کوئی گہرا زخم لگا دیا ہو۔ وہ خچر کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ خچر نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانا شروع کی اور کہا، میں بھی تمہاری طرح ایک تاجر تھا، میرا نام سلیم بن نعمان ہے۔ میں نے اپنے باپ کی وراثت سے بہت دولت کمائی، مگر میں نے اپنے غلاموں اور مزدوروں پر بہت ظلم کیا، ناپ تول میں دھوکہ دیا اور غریبوں کا مال چھینا۔ ایک دن میں نے ایک بوڑھی عورت سے بہت سے قیمتی موتی خریدنے کی پیشکش کی، مگر اس کی اصل قیمت دینے کے بجائے اس پر جادو کا الزام لگا کر اسے قید کروا دیا۔ وہ عورت کوئی عام انسان نہ تھی، بلکہ وہ جنات کی قوم سے تعلق رکھنے والی تھی۔ قید میں رہتے ہوئے اس نے مجھے بددعا دی کہ جس دولت پر تم اتنا ناز کرتے ہو وہی تمہیں جانور بنا دے گی۔ چند دنوں کے بعد میرے خچروں میں سے ایک مر گیا۔ میں نے اس کی کھال اتار کر مال پر رکھ دی اور جب صبح آنکھ کھلی تو میں خود اسی خچر کی شکل میں تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکلتی، بولنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے ریت بن گئی تھی۔ تب سے میں اسی شکل میں اس صحرا میں بھٹک رہا ہوں۔ یہ سب سن کر زید خوفزدہ ہو گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ خچر نے کہا، زید، حرص کے بیج ایک دن لعنت میں بدل جاتے ہیں، اپنے باپ کی نصیحتیں یاد کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ زید نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا میں بچ سکتا ہوں؟ خچر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، ہر گناہ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے مگر توبہ کا نہیں، لیکن تمہیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دعا صرف زبان سے نہیں نکلتی بلکہ دل سے نکلتی ہے۔ میں خچر ضرور ہوں مگر میری دعا اب بھی عرش تک جاتی ہے۔
یہ کہہ کر خچر نے زمین پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ زید دیر تک روتا رہا۔ اسی رات جب نیند اور خوف کے درمیان اس کی آنکھیں بند ہوئی تو اسے خواب میں وہی بوڑھی عورت دکھائی دی جس کا ذکر خچر نے کیا تھا۔ اس نے کہا، زید بن عمر، اگر تم اپنی نیت بدل لو تو تمہیں راستہ دکھا دیا جائے گا جسے نہ انسان دیکھ پاتا ہے اور نہ کوئی جن۔ صبح جب زید کی آنکھ کھلی تو خچر کے قدموں کے نشان آگے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اٹھا اور ان نشانات کے پیچھے چل دیا۔ آگے کیا تھا اسے معلوم نہ تھا، مگر دل میں پہلی بار لالچ کے بجائے ایمان کی ایک ہلکی سی چنگاری جاگ اٹھی تھی۔ زید بن عمر نے خچر کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشانات پر چلنا شروع کیا۔ سورج صحرا کے اوپر آگ برسا رہا تھا، مگر زید کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ہر لمحہ خچر کے الفاظ گونج رہے تھے، میں خچر ضرور ہوں مگر میری دعا عرش تک جاتی ہے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک وادی میں پہنچا جہاں کچھ سوکھے ہوئے درخت، ایک پرانا کنواں اور پتھروں سے بنا ہوا ایک پرانا سا مکان تھا۔ زید نے وہاں سایہ تلاش کیا اور جیسے ہی بیٹھا کنویں کے اندر سے ایک مدھم آواز آئی۔ پہلے تو اسے لگا شاید کوئی وہم ہے، مگر پھر آواز صاف سنائی دی، پانی نہیں، توبہ چاہیے۔ زید کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے کنویں کے قریب گیا، نیچے جھانکا تو صرف اندھیرا تھا، مگر آواز پھر سے آئی، اے زید بن عمر، جس کے دل کی پیاس نہ بجھی ہو اس کے لیے پانی بھی زہر ہے۔ زید کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، وہی بوڑھی عورت جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جو خود بخود جل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی مگر چہرے پر اداسی۔ وہ بولی، اے زید، تجھے تیرے انجام کا راستہ دکھانے کے لیے میں خود آئی ہوں۔ تیری قسمت ابھی لکھی نہیں گئی مگر وقت کم ہے۔ زید نے ادب سے سر جھکا کر کہا، اے بزرگ عورت، میں نے اپنے گناہ پہچان لیے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے سیدھا راستہ دکھا دو۔ عورت نے کہا، اے احمق انسان، معافی تو اللہ دیتا ہے، میں کون ہوتی ہوں معافی دینے والی، مگر ہاں میں تجھے وہ راستہ دکھا سکتی ہوں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس دروازے تک پہنچنے کے لیے تجھے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش تیرا غرور، دوسری آزمائش تیرا لالچ اور تیسری تیرا خوف۔ اگر تو نے ان تینوں پر قابو پا لیا تو تو نجات پا لے گا۔ زید نے کہا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ عورت نے چراغ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس چراغ کو کبھی بجھنے نہ دینا، یہ تیرا ایمان ہے، اگر یہ بجھ گیا تو تو انسان نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ زید نے چراغ کو سینے سے لگا لیا اور سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک شاندار قصر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ قصر ایسا تھا جیسے سونا خود زمین سے پھوٹ کر دیواروں پر ڈھل گیا ہو۔ اندر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی اور دسترخوان پر مختلف قسم کے عمدہ کھانے رکھے تھے۔ زید کے دل میں خواہش نے سر اٹھایا۔ اس نے سوچا شاید یہ میری محنت کا انعام ہے۔ وہ دروازے کے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ چراغ کی لو تیز ہو گئی۔ اس میں سے ایک چنگاری نکلی جو زید کے ہاتھ پر لگی۔ وہ تڑپ اٹھا۔ چراغ سے آواز آئی، پہلی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ قصر کے اندر سے ایک نہایت حسین عورت نکلی۔ اس سے کہنے لگی، اے مسافر، تو بھوکا ہے اور پیاسا ہے، میرے پاس آ جا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ زید چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ عورت کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ دل پگھلنے لگے، مگر اچانک اسے خچر کی بات یاد آ گئی کہ لالچ کی ہر آواز دعا کو دبا دیتی ہے۔ زید نے آنکھیں بند کر لی اور کہا، میں اس دولت کا بھوکا نہیں، میں سکون کا بھوکا ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا، قصر کی دیواریں لرزنے لگی۔ وہ سنہری عمارت خاک میں مل گئی۔ زید پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو صحرا پھر سے سنسان ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چراغ اب پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ عورت کی آواز اب بھی کہیں دور سے آ رہی تھی، تو پہلی آزمائش سے گزر چکا ہے مگر آگے کا راستہ اور بھی کٹھن ہے۔ زید نے قدم بڑھائے۔ رات ہونے لگی۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمکنے لگے۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہنے لگا، اے اللہ، میں نے تیری زمین کو ظلم سے بھر دیا تھا، اب تو مجھے اپنی روشنی سے بھر دے۔ وہ کئی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک دن ایسی بستی میں جا پہنچا جو بالکل اجڑی ہوئی تھی، مکانات خالی، دروازے ٹوٹے ہوئے
اور ہوا میں افسوس کی مہک تھی۔ اس نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک خچر بیٹھا ہوا ہے، وہی خچر جسے وہ پہلی بار ملا تھا۔ خچر نے آنکھیں کھولی اور کہا، تم پہلی سیڑھی چڑھ گئے ہو، اب تمہیں اپنی ہرس سے لڑنا ہوگا۔ زید نے حیرت سے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ تم جا چکے ہو۔ خچر فوراً بولا، میں تب تک نہیں جاتا جب تک میرے جیسے انسان توبہ نہ کر لیں، مگر اس بار تیرا امتحان سخت ہے۔ سامنے جو خالی بازار ہے وہاں تمہیں ایک سوداگر ملے گا، وہ تمہیں گناہوں کا ایک سودا پیش کرے گا۔ اگر تم اس کے دھوکے میں آ گئے تو چراغ بجھ جائے گا۔ زید نے چراغ کو مضبوطی سے تھاما اور بازار کی طرف چل دیا۔ بازار واقعی ویران تھا، مگر ایک دکان کھلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک کالا امامہ پہنے شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اے مسافر، میں جانتا ہوں تم کیا ڈھونڈ رہے ہو۔ میں تمہیں وہ دولت دے سکتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوگی، بس چراغ مجھے دے دو۔ زید کے دل میں لمحہ بھر خیال آیا کہ اگر یہ سچ ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر سکتا ہے، مگر اسی لمحے چراغ کی لو مدم ہونے لگی اور خچر کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، ایمان بیچا نہیں جاتا بلکہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ زید نے فوراً چراغ کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، جا جا، تو میرا گناہ آزمانا چاہتا ہے، میں اب وہ زید نہیں جو پہلے تھا۔ یہ کہتے ہی وہ شخص چیخ مار کر دھوئیں میں بدل گیا۔ زید کے گرد روشنی پھیلنے لگی اور بازار کے ویرانے میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ خچر کی آواز فضا میں گونجنے لگی، تم دوسری آزمائش سے بھی کامیاب ہو چکے، مگر آخری آزمائش سب سے کڑی ہے، وہ تمہارے خوف کی ہے جو تمہیں خود سے آزاد کر دے گا۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی آزمائش میں ثابت قدم رکھنا۔ زید کے قدم اب آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے تھے۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا چل رہا تھا، مگر دل میں ایک روشنی تھی جو ہر لمحہ اسے آگے بڑھا رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھا گئے اور ہواؤں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے پوری فضا کسی آنے والے امتحان کے انتظار میں ہو۔ زید جانتا تھا کہ اب تیسری آزمائش قریب ہے، وہ آزمائش جس کا نام خچر نے خوف رکھا تھا۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی بستی کے کنارے پہنچا جہاں کسی زمانے میں زندگی کی رونقیں آباد ہوا کرتی تھی، مگر اب سب کچھ ویرانہ پڑا تھا۔ مکانات کے دروازے جھول رہے تھے، گلیوں میں ریت کے ڈھیر اور ہوا میں ٹوٹے ہوئے مکانوں کی سرگوشیاں تھی۔ زید نے ایک دیوار کے سائے میں پناہ لی، چراغ اس کے ہاتھ میں تھا جو اب مدم ہو رہا تھا۔ اس نے چراغ کو قریب لا کر کہا، اے روشنی، میں نے غرور چھوڑ دیا، حرص کو مار دیا، اب صرف خوف باقی ہے، مگر خوف سے کیسے لڑوں؟ یہ تو میرے دل کے اندر چھپا ہے۔ اتنے میں فضا میں گرج کے ساتھ ایک بھاری آواز گونجی، جیسے بادل نہیں بلکہ خود آسمان بول اٹھا ہو۔ سامنے سے گرد کا ایک بگولا اٹھا اور اس کے درمیان ایک سیاہ وجود نمودار ہوا۔ وہ انسان نہ تھا نہ جن، بلکہ ایک سایہ تھا جو ہر سمت پھیلتا جا رہا تھا۔ اس نے ایسی آواز میں کہا جو کسی بھی دل کو لرزا سکتی تھی، زید بن عمر، میں تمہارا خوف ہوں، میں وہ رات ہوں جس سے تو ہمیشہ بھاگتا رہا، اور میں وہ سچ ہوں جسے تو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ زید پیچھے ہٹا، مگر سایہ اس کے قریب آتا گیا۔ چراغ کی لو کانپنے لگی۔ زید نے دل میں سوچا، اگر یہ بجھ گیا تو میرا ایمان بھی بجھ جائے گا۔ اس نے ہمت جمع کی اور بولا، تو میرا دشمن نہیں بلکہ میری کمزوری ہے، میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ سایہ ہنسا اور بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے موت کا ڈر ہے، غربت سے ڈر لگتا ہے، تنہائی سے ڈرتا ہے، تیرے دل میں یقین نہیں، صرف امید ہے، اور امید بھی اس وقت تک رہتی ہے جب تک دروازہ بند نہ ہو۔ زید کے ہاتھ سے چراغ چھوٹ گیا اور زمین پر گر گیا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور چراغ بجھنے لگا۔ زید کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے زمین سے چراغ اٹھایا، مگر شعلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے روشنی عطا کر جو تیری طرف سے ہو، نہ کہ میری کمزوری سمجھ کر۔ اس کے آنسو زمین پر گر گئے اور اچانک وہاں سے روشنی پھوٹ پڑی۔ چراغ دوبارہ جل اٹھا، مگر اب وہ معمولی چراغ نہ تھا۔ اس کی روشنی نیلی تھی، جیسے آسمان کا رنگ زمین پر اتر آیا ہو۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور غصے سے کہنے لگا، یہ روشنی تیرے اندر کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے۔ زید نے
आसमान की तरफ देखा और बोला, हाँ ये मेरे अल्लाह की रोशनी है। शायद चीखा और रेत पर बिखर गया। फिजा में खामोशी छा गई। जैद के कदमों के नीचे वही जगह अब चमकने लगी जहाँ इसके आंसू गिरे थे। खच्चर की आवाज फिजा में गूंजी, तू कामयाब हो गया। जैद ने खौफ को शिकस्त दे दी, मगर अब भी एक राज बाकी था, इस दुआ की हकीकत जो बरसों से मैं मांग रहा हूँ। जैद ने हैरत से पूछा, कौन सी दुआ? खच्चर की आवाज नरम मगर भारी थी, वो दुआ जो सिर्फ तब ही कबूल होती है जब बंदा अपनी हकीकत जान ले। जैद ने कहा, मुझे सिखाओ। खच्चर बोला, कल रात चांद के बीच एक रोशनी उतरेगी, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगी, मगर याद रखना हर दुआ से पहले एक कुर्बानी होती है। जैद खामोश हो गया। रात ढलने लगी। आसमान पर चांद ने सर निकाला। बस्ती में एक पुरसुकून हवा चलने लगी। जैद ने जमीन पर बैठकर चिराग अपने सामने रखा। इसकी नीली रोशनी चांदनी में घुलने लगी। अचानक सामने वही बूढ़ी औरत जाहिर हुई जिसने उसे वो चिराग दिया था। वो पहले से ज्यादा रोशन लग रही थी। इसने कहा, जैद तुम तीनों आजमाइशों से सरखुरू हुए, अब वक्त आ गया है कि तुम इस खच्चर की दुआ को समझने लगो, क्योंकि वो दुआ सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी थी। जैद ने झुककर पूछा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ वो दुआ क्या है? औरत ने चिराग हाथ पर रखा और कहा, वो दुआ ये है कि इंसान अपनी कुदरत से ज्यादा अपने अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखे। खच्चर भी तुम्हारी तरह एक गुनाहगार था, मगर इसने तौबा के बाद अपने गुनाहों का कफ़ारा मांगा और इसने अपने लिए दुआ की, ए अल्लाह मुझे ऐसी शक्ल दे जो मैं दोबारा गरूर न कर सकूं। तब इसे खच्चर बना दिया गया। इसकी खामोशी इसकी इबादत बन गई। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, तो क्या इसकी सजा कभी खत्म नहीं होगी? औरत मुस्कुराई और बोली, ये सजा नहीं, एक अमानत है ताकि वो दूसरों को सिखा सके, मगर अब इसकी दुआ कबूल होने वाली है क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान को रास्ता दिखाया जो खुद गुमराह था। जैद ने मुड़कर देखा तो खच्चर दूर पहाड़ी पर खड़ा था। चांदनी इसके गिर्द फैल रही थी जैसे इसके जिस्म से नूर निकल रहा हो। जैद ने बुलंद आवाज में कहा, ए खामोश खच्चर, तुम्हारी दुआ सुन ली गई, मैं अब तुम्हारी राह पर चलूंगा। खच्चर ने सर झुकाया और आस्ता आस्ता रोशनी गायब हो गई। जैद के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। वो जमीन पर सजदे में गिर गया। फिजा में एक आवाज गूंजी, अब तेरी कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है, क्योंकि जो खौफ पर गालिब आ जाए वो खुद रोशनी का हिस्सा बन जाता है। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटियों पर चमकने लगा। जब जैद ने आंखें खोली तो फिजा में ऐसी खुशबू थी जो कभी किसी फूल में ना थी। जमीन की नमी, हवा की नरमी और रोशनी की चमक सब एक नई जिंदगी की गवाही दे रही थी। रात के तमाम खौफ, अंधेरे और गुनाहों की यादें किसी जमाने की बातें लगने लगी। जैद ने चिराग अपने सामने रखा। इसकी नीली रोशनी अब सुनहरी हो चुकी थी। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया, मगर अचानक इसे खच्चर के अल्फाज याद आए, अभी एक कुर्बानी बाकी है। उसके दिल में हल्का सा खौफ जागा, मगर साथ ही सुकून भी। वो जानता था अब वापस जाने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का वक्त है। इसने चिराग उठाया और पहाड़ी की सिमत चल दिया जहाँ रात को खच्चर गायब हुआ था। हर कदम पर इसके दिल में एक पुरानी याद उभर रही थी, बाप की नसीहत, गरूर के दिन, लालच के सौदे और वो लम्हा जब इसने पहली बार दुआ मांगी। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो सामने एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी चमक रहा था, जैसे इसमें आसमान का अक्स नहीं बल्कि किसी और जहां का मंजर हो। पानी के किनारे एक पत्थर पर वही बुढ़िया बैठी थी। इसके हाथ में एक किताब थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। जैद ने अदब से सलाम किया और कहा, ए दाना औरत, मैं हाजिर हूँ। तुमने कहा था एक कुर्बानी बाकी है, बताओ वो क्या है? औरत ने आसमान की तरफ देखा और बोली, हर इंसान की रूह में दो चीजें बसी होती हैं, एक नफ्स और एक नूर। तेरी आजमाइशों ने तेरे नफ्स को कमजोर कर दिया, मगर अब नूर को जलाने का वक्त है ताकि रोशनी वाजिया हो सके। इसलिए तुझे वो करना होगा जो खच्चर ने नहीं किया, अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए कुर्बान करना। जैद ने कुछ सोच कर कहा, मगर कैसे? अब तो मैं तन्हा हूँ। औरत ने किताब बंद की और कहा, तो इस दुनिया में वापस जा जहाँ लोग अब भी अंधेरों में हैं। इनके लिए इल्म और इंसाफ की रोशनी बन जा। अपना चिराग इनके हाथों में दे। यही कुर्बानी है और यही तौबा है। जैद ने चिराग की तरफ देखा। वो ऐसे जल रहा था जैसे इसके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो, और इसने आहिस्ता से पूछा, क्या मैं खच्चर को दोबारा देख पाऊंगा? औरत मुस्कुराई और बोली, जब तू अपनी रोशनी बांटेगा तो हर नेकी में इसका साया पाएगा, क्योंकि उसकी दुआ की गूंज अब भी तेरे सीने में है। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फौरन कहा,
کہا میں وعدہ کرتا ہوں یہ روشنی میں اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے جلا کر رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اترنے لگا۔ راستہ پہلے جیسا سنسان نہ تھا، زمین پر سرسبز گھاس اگی ہوئی تھی اور ہوا میں سکون تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ دوبارہ بصرہ پہنچا، مگر اب پہلے والا زید نہیں جو لالچ اور غرور میں مبتلا تھا، بلکہ وہ ایک درویش بن چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام دولت مسکینوں میں بانٹ دی، اپنے باپ کے پرانے کاروبار کو خیرات میں بدل دیا اور خود مدرسے کے صحن میں بیٹھ کر مسافروں کو پانی اور دانائی بانٹنے لگا۔ لوگ اسے زید النور کے نام سے جاننے لگے، کیونکہ جہاں بھی وہ بیٹھتا وہاں روشنی پھیل جاتی۔ ایک دن اس کے پاس وہی خچر آیا جو کبھی خاموش ہوا کرتا تھا۔ زید نے مسکرا کر کہا، اے دوست، میں تمہارا منتظر تھا۔ خچر نے فوراً کہا، زید بن عمر، میری دعا پوری ہو گئی، اب میں آزاد ہوں۔ زید نے حیرت سے دیکھا اور خچر کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک نورانی وجود میں بدلنے لگا۔ سامنے سلیم بن نعمان کھڑا تھا، وہی جو خچر بن گیا تھا۔ اس نے کہا، اے زید، تم نے میری بہت مدد کی، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہم دونوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، خاموشی سے مانگی گئی دعا سب سے بلند ہوتی ہے۔ زید کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں نے تیری رحمت کو محسوس کیا، تیرا انصاف جانا اور تیری مخلوق کی خدمت میں تیری عبادت کو پہچانا۔ اب مجھے اپنے اس نور میں ایسا ڈبو دے کہ میں ہمیشہ تیرا فرما بردار بندہ رہوں۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، جہاں گناہ توبہ میں اور خوف ایمان میں اور روشنی عبادت میں بدل گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔